آمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی اور ان کی توبہ کا واقعہ شروع کیا تھا، اور یہ واقعہ غزوہ تبوک سے متعلق تھا۔ غزوہ تبوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے آخری معرکہ تھا، اور اس اعتبار سے بھی یہ بہت بڑا تھا کہ سفر بہت زیادہ تھا اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس سے پہلے کسی بھی غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رکھی تھی، حالانکہ پہلے آپ اپنے ارادے کا اظہار نہیں کرتے تھے، اور یہ موسم بھی ایسا تھا کہ پھل پکے ہوئے تھے، سائے لمبے تھے، گرمی بہت زیادہ تھی، اور تقریباً 30,000 کا لشکر تھا، اور اگر اس میں سے کوئی 2-4 بندے غائب بھی ہو جاتے تو یہ سوچ سکتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کو پتہ نہ چلے جب تک اللہ تعالیٰ خود نہ بتا دیں۔ اور یہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میں ان دنوں سب سے زیادہ خوشحال تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کی بجائے 2 سواریاں عطا فرمائی تھیں، لیکن کہتے ہیں کہ میرا جو دلی رجحان تھا، میرا جو قلبی میلان تھا، وہ دنیا کی طرف ہوا پڑا تھا۔ میں ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور سوچتا تھا کہ آج تیاری کروں گا، آج جانے کے لیے میں اپنا سامان تیار کروں گا، لیکن میں نے تیاری نہیں کی۔ اور پھر میں یہ سوچتا تھا کہ یار میرے پاس سواری بڑی اچھی ہے، میرے پاس وسائل موجود ہیں، کوئی بات نہیں، اگر میں پیچھے رہ بھی گیا تو میری سواری اتنی زبردست ہے کہ میں پیچھے جا کے مل جاؤں گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ کاش کہ میں ایسا کر لیتا، لیکن مجھ سے ایسا ہوا نہیں۔ اب سارا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تذکرہ نہیں کیا۔ یہاں سے ہم اگلی بات کا آغاز کرتے ہیں، یہاں تک ہم نے بات سمجھی تھی۔ کہتے ہیں کہ سارا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام نہیں لیا، میرے بارے میں نہیں پوچھا، لیکن وہاں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب کا کیا بنا، کعب کیوں نہیں آیا؟ تو ایک بندہ کہنے لگا حضور اس کے غرور اور تکبر نے، اس کی دنیا داری کی محبت نے اسے پیچھے رکھ دیا، وہ اس لیے نہیں آیا۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بئس ما قلت، تو نے بڑی بری بات کی ہے۔ کعب کے بارے میں تو ہم اچھائی ہی جانتے ہیں، یقیناً اسے کوئی مسئلہ ہوا ہوگا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک وہ صحابی آ گئے، ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد پہ روانہ ہونے کے لیے، اس غزوہ پہ روانہ ہونے کے لیے چندے کا اعلان کیا تھا، مال و دولت جمع کرانے کا اعلان کیا تھا، تو اس صحابی نے 1 سا 2.5 کلو کھجوریں دی تھیں۔ منافقین نے ان پہ بڑا طنز اور طعن کیا تھا، ان کے آنے سے یہ گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اور کہتے ہیں ادھر میری کیفیت یہ تھی کہ میں جب بھی اپنے گھر سے نکلتا، باہر جاتا، تو باہر مجھے کوئی بھی سچا مسلمان دکھائی نہیں دیتا تھا، مجھے منافق دکھائی دیتے تھے، یا وہ معذور دکھائی دیتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہاد پہ جانے سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا تھا، معاف کیا تھا۔ کہتے ہیں میرے دل کی کیفیت بڑی عجیب تھی کہ مجھے کوئی ایسا بندہ ہی نظر نہیں آتا جو میرے ساتھ کھڑا ہو سکے، یا جو کوئی سچا مسلمان ہو، مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی۔
اور میں اپنے دل میں یہ سوچتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانہ بناؤں گا، عذر پیش کروں گا، کوئی جھوٹ بول دوں گا، کوئی ٹال مٹول کا سلسلہ جاری کر دوں گا۔ یہی میں سوچتا رہتا تھا، یہی بات اپنے ذہن میں کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبر ملی۔ اور جب یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے بڑا سوچا کہ میں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے کیسے بچوں۔ کوئی بہانہ، کوئی عذر، کوئی طریقہ، کوئی بات۔ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کے سیانے لوگوں سے بات بھی کی کہ میری پریشانی یہ ہے، مجھے یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ میں پیچھے تو رہ گیا ہوں، غلطی تو کر بیٹھا ہوں، لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، میں آپ کی ناراضگی سے بچوں کیسے؟ کہتے ہیں جیسے ہی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا علم ہوا نا، میرے ذہن سے ہر قسم کا بہانہ اور جھوٹ نکل گیا۔ میں نے سوچا جو بھی ہو جائے، جیسے بھی ہو جائے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ سب سے پہلے گھر جانے کی بجائے مسجد تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ سنت متروک ہو چکی ہے، ہم اس سنت کو بھول گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ سفر سے واپسی پہ گھر جانے کی بجائے مسجد تشریف لاتے اور مسجد میں آ کے 2 رکعتیں پڑھ کے تھوڑی دیر تشریف رکھتے، پھر اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جاءہ المخلفون یعتذرون الیہ ویحلفون لہ، آپ کے پاس منافق آتے تھے اور منافق آ کے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے اللہ کی قسم میرا یہ مسئلہ تھا، اللہ کی قسم میرا یہ مسئلہ تھا، اللہ کی قسم میری یہ پریشانی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی باتیں سنتے جا رہے تھے اور سب کو کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے، اللہ تمہاری بخشش فرمائے۔ تقریباً 80 سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے ایسے جھوٹے بہانے بنائے اور جو منافق تھے۔ اور کہتے ہیں کہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، آپ نے مجھے مسکرا کے دیکھا۔ میں نے جب آپ کو سلام بلایا تو آپ نے مجھے مسکرا کے دیکھا، لیکن آپ کی مسکراہٹ سے ہی آپ کا غصہ نظر آ رہا تھا، ناراضگی کی جھلک واضح نظر آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ میرے پاس آگے آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں آگے چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما خلفک، تو پیچھے کیوں رہا، تیرا مسئلہ کیا تھا؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور بندے کے پاس، پوری دنیا میں سے کسی اور بندے کے پاس بیٹھا ہوتا نا، تو اللہ کی قسم اللہ نے مجھے ایسا ملکہ دیا ہے، ایسی صلاحیت دی ہے کہ میں باتیں ایسے گھما سکتا ہوں کہ اگلے بندوں کو قائل کر لوں، اور کوئی بھی بندہ میری کی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، میں یہ سوچتا ہوں، میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے باتیں گھما کے چکر دے کے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ساری بات بتا دینی ہے، پھر اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کروا دیں گے اور پھر میرا تو دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا سیدھی اور سچی بات یہ ہے کہ میں اپنی دنیا داری کی وجہ سے، دنیا کے چکر کی وجہ سے میدان جنگ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بندہ ہے نا، اما ھذا فقد صدق، اس نے سچ بولا ہے، فقم حتی یقضی اللہ فیک، کھڑا ہو کے چلا جا، اب تو نے میرے ساتھ بات نہیں کرنی، تیرا اور میرا معاملہ منقطع ہو گیا، ہم بات نہیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین تیرے بارے میں کوئی حکم نازل فرما دے۔ یہاں تک کہ ہم بات کو آج رکھیں گے اور اس حوالے سے ہمیں جو 2-3 باتیں سمجھ آتی ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو نیکی کے معاملے میں دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو نیکی کے معاملات میں دوسروں سے موازنہ کرتے رہنا چاہیے اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں میں نیکی کے معاملات میں دوسروں سے پیچھے تو نہیں ہوں۔ دنیا کے معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھنا ہے، کیونکہ دنیا کے معاملات میں اگر اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں گے تو انسان کے اندر ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں،
انسان اللہ رب العالمین کے کفر تک پہنچ جاتا ہے اگر انسان اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے، اور دین کے معاملات میں انسان نے اپنے سے اعلیٰ کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم نماز میں تھوڑا پیچھے رہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے یار کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے آگے آتے ہیں، جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، میں کیوں پیچھے رہتا ہوں؟ جب ہم ایسے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کریں گے، موازنہ کریں گے، مقابلہ کریں گے، تو ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پروان چڑھے گا، نیکی کا شوق پیدا ہوگا۔ اور یہی کام حضرت کعب بن مالک نے بھی کیا کہ جب وہ پیچھے رہ گئے، وہ دیکھتے تھے کہ یار کوئی اور بھی سچا مسلمان پیچھے رہا ہے یا میں ہی ایسا بدبخت ہوں جو پیچھے رہ گیا ہوں، اور پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے، اپنے آپ کو ڈانٹتے تھے کہ یار تو نے اچھا نہیں کیا۔ دوسری بات جناب، حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا تو ان کے پاس جو تھا تھوڑی سی کھجوریں انہوں نے لا کے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ یہاں سے ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ آپ کے پاس 5 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، آپ کے پاس 2 روپے ہیں، آپ گھبرائیں نہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مالیت کو نہیں دیکھتے، مقدار کو نہیں دیکھتے، بلکہ آپ کی دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ وہ کھجور جو تم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو، صرف ایک کھجور، اللہ تعالیٰ اس کی اتنی زیادہ قدر کرتے ہیں کہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے اس کی پرورش کرتے ہیں، اور ایک کھجور کو احد پہاڑ جتنا بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی نہیں سوچنا کہ میں اینا کو اللہ دی راہ چ دیواں، میرے کول تے اینا کو ہے۔ جتنا آپ کے پاس ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین قبول فرمانے والا ہے، وہ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، مقدار نہیں دیکھتے، آپ کی دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ اور حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ منافقین کا ایک کام یہ ہے، منافقین کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ ایمان والوں پہ تان کرتے ہیں۔ مثلاً یہ غزوہ تبوک میں ہی جب مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا اعلان کیا تو کچھ مسلمان ایسے تھے جو ڈھیروں ڈھیر مال لے کے آ رہے تھے، بہت زیادہ مال اللہ کی راہ میں دے رہے تھے۔ یہ منافق کہتے تھے اے تے دکھاوا کردا پیا ہے، اے تے وکھاوا کردا پیا ہے، اینوں تے شہرت دا چاہ ہے۔ مطلب زیادہ لے کے آنے والوں پہ بھی مختلف انداز سے طنز کرتے تھے، تان کرتے تھے۔ اور حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی کھجوریں لے کے آئے تو کہتے ہیں اللہ ان دے نال جہاد پیا ہوندا ہے۔ مطلب کام ہی یہ ہے کہ ایمان والوں پہ تان کرنا ہے، ایمان والوں پہ طنز کرنا ہے، ان کی باتیں بنانی ہیں۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو تم دیکھو کہ وہ ایمان والوں پہ تان کرتا ہے، کسی کو کہتا ہے اندے تے شدت بڑی ہے، کسی جو کہتا ہے اندے کوئی رعایت نہیں، کبھی صدقہ لانے والوں پہ، کبھی نماز پڑھنے والوں پہ، کبھی روزہ رکھنے والوں پہ طنز اور تان کرنا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ ہم نے اپنے اندر یہ علامت پیدا نہیں ہونے دینی۔ آخری بات جو ہم نے سمجھنی ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے، انسان ہیں، غلطی ہم کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، نافرمانی ہو جاتی ہے، تو پھر اس گناہ کو چھپانے کے لیے مزید گناہ کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولنا۔ غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو اس غلطی کو چھپانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے مزید گناہ نہیں کرنا، مزید جھوٹ نہیں بولنا، بلکہ سچ بولنا ہے، سیدھی اور کھری بات کرنی ہے۔ سیدھی اور کھری بات کرنے والے بظاہر خواہ ان کا نقصان بھی ہو جائے لیکن در حقیقت وہی لوگ کامیاب ہیں۔ انشاءاللہ باقی چیزیں ہم اگلے درس میں سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔